نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ ہماری مجلس واقعی بڑی قیمتی مجلسیں ہیں۔ جیسے بھی ہمارے ساتھی بیان کر رہے تھے، ایسی دینی مجالس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت، انوارات نازل ہوا کرتے ہیں، اور میں نے بھی آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ وہ آیت کریمہ ابھی ہمارے امام صاحب نے مغرب کی 2 رکعتوں میں 2 سورتیں پڑھی۔ پہلی رکعت میں سورہ قاریہ پڑھی، ہلا دینے والی، کھٹکھٹا دینے والی۔ واقعی صورت عجب و غریب ہے۔ ان صورتوں کا سارا مفہوم ہمارے سمجھ میں آ جاوے تو آدمی کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاوے۔ اور دوسری صورت ہمارے امام صاحب نے پڑھی جو ہے سورہ تکاثر میں، اس کی آخری آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ آیت کریمہ پر اور حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ موقع محل کے اعتبار سے، چونکہ موقع محل کے اعتبار سے بات کرنا یہ بھی پیارے آقا کی سنت ہے۔ آج ہمارے پالنپور شہر کے اندر اور اطراف کے اندر بناسکانٹھا جم جسے کہتے ہیں، یہ دین کی چہل پہل اور یہ دین کی رونق، یہ دین کی روشنی جو ہے وہ ہم سب کے مخدوم اور ہمارے محسن عظیم حضرت مولانا محمد سید نظیم میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی اور ان کی حکمت عملی کے پیش نظر ہے۔ میں نے تو حضرت کی زیارت نہیں کی ہے، لیکن ہمارے اسماعیل ماموں جو گاندھی کے نام سے مشہور تھے، وہ حضرت کے خاص خادم تھے، شاگرد رشید تھے۔ اور میں نے پہلے بھی بیان میں عرض کیا تھا کہ آج ہمارے جوانوں کے اندر، ہمارے جوان بچیوں کو، ہمارے جوان بچوں کو اور ہر ایک کو، آج تو 50 سال کا بوڑھا بھی 24 گھنٹے موبائل لے کر کے بیٹھتا ہے۔ موبائل کا اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے، عشاء کے بعد آیا، بستر میں چلا گیا موبائل۔ آج سے 20-25 سال پہلے جب یہ دور نہیں تھا موبائل کا، ہمارے جوان عشاء کے بعد اپنے بڑے ابا کے پاس، اپنے چچا کے پاس، اپنے دادا کے پاس، اپنے ماموں کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ ان کی عقل کی، تجربے کی باتیں آ کرتی تھیں۔ مجھے خود یاد ہے بچپن کے اندر ہمارے چچا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے، حاجی داؤد صاحب رحمۃ اللہ، جن کی دکان تھی مرکز کے سامنے، پہلے رتن پور میں تھے، پھر ہجرت فرما کر کے پالنپور آ گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد ہمارے والد صاحب، ہمارے چچا اور ہمارے بڑے ابا، یہ تینوں اپنی اولاد کو لے کر کے جاتے بیٹھا کرتے تھے، اور ان کے تجربے کی، انوبھو کی باتیں ہوا کرتی تھی، بچوں کو فائدہ ہوا کرتا تھا۔ میں جب بھی پالنپور آیا کرتا تھا تو ہمارے اسماعیل ماموں کے وہاں بیٹھا کرتا تھا۔ جیسے آج بھی ہمارے نواز میں اجتماع ہوتا ہے، علاقے میں ہوا کرتا ہے، تو ہمارے ولی باؤ کے پاس میں بیٹھتے ہیں، ان کی کارگزاری، اللہ کے ولیوں کی کارگزاری، اور اس صوبہ چنگواڑی کے بھائی فضل کریم بھائی رحمۃ اللہ علیہ کے جن کے ساتھ ہمارے ولی بھائی کا وقت لگا ہے، ان کے واقعات سناتے ہیں
تو واقعی ہمارا ایمان جو تازہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو ہمارے عثمان ماموں مجھے بار بار کہتے تھے کہ آج جیسے ہمارے یہاں بیان ہوتے ہیں، جمعرات کو بیان، بدھ کو بیان، ہفتے میں کئی زیادہ بیان ہوا کرتے ہیں، حضرت مولانا کے زمانے میں سال میں 2 بیان ہوا کرتے تھے، ایک شب قدر کو، شب بارات کو۔ لیکن مولانا کے بیان میں ادھر ادھر کے لن ترانیاں، ادھر ادھر کے قصے، ہنسی مذاق کی باتیں 2-3 کیا ہے قصے کہہ دیے، لطیفے کہہ دیے، بیان ختم نہیں۔ فرمایا کرتے میرے عثمان ماموں فرمایا کرتے تھے کہ مولانا کی پورے شہر کے اندر 1 سال میں نگاہ رہا کرتی تھی، اور سال کے اطراف جو ہے یہ پورے شہر کے اطراف میں نگاہ رہا کرتی تھی کہ ہمارے شہر میں اور شہر کے اطراف کے اندر ابھی کون سی سنتیں مردہ ہو رہی ہے، اور کون سی سنت کو زندہ کرنا ہے، کون سے رسومات آ رہے ہیں۔ ان دونوں راتوں کے اندر انہی بیان کو لے کر کے، اس موضوع کو لے کر کے بیان ہوا کرتا تھا، اور آپ کے بیان کو سن کر کے کتنے لوگ تائب ہو جا کرتے تھے، اور کتنے لوگوں کی گناہوں سے جو ہے ان کی زندگی پلٹ جا کرتی تھی۔ میں نے یہ باتیں بھی صدر متصل سنی ہمارے ماموں سے۔ تو دوست بزرگوں، آج آپ کو معلوم ہے ابھی ہمارے جو حافظ صاحب عصر کے بعد کی مجلس میں باتیں بیان کر رہے تھے، اللہ سے معرفت کے ملنے کے 4 راستے ہیں، اس میں عبادت کا راستہ بھی ہے، اور عبادت کے اندر حج کا راستہ بھی ہے، اور ابھی جو ہے حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں۔ چونکہ بیچ میں اگر مجھے بات میں بھول جاؤں گا، اس لیے موقع کے مناسب میں بات ابھی بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے اچھے سے علماء کے ذہن میں اور اچھے سے اچھے داعی کے ذہن میں مسئلہ بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی ہماری حج کمیٹی جتنے پیسے لیا کرتی ہیں، اس آدمی کے پاس یا عورت کے پاس اتنے پیسے ہیں اور اتنے پیسے کی طاقت ہیں اپنے آنے جانے کے خرچے کو منا کر کے، تو اس کے ذمے حج فرض ہے۔ اچھے علماء کرام بھی اور اچھے داعی بھی مسائل کو جانتے نہیں ہیں، حج کے فارم نہیں بھرا کرتے ہیں۔ دوست بزرگوں، یہ مسئلہ جان لو، حج کی فرضیت کے لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے مدینہ منورہ کا خرچہ یہ شمار نہیں ہوگا۔ حج کی فرضیت کے لیے اپنے ذمے میں حج کے فرض ہونے کے لیے مدینہ منورہ کا خرچہ شمار نہیں ہوگا۔ اور حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ تو جو دم تمتع ہم قربانی کرتے ہیں تمتع کی، قران کی، جو حاجی تمتع کا احرام باندھتا ہے، جو حاجی قران کا احرام باندھتا ہے، اس کے ذمے جو قربانی واجب ہوا کرتی ہے، یہ قربانی کا خرچہ شمار نہیں ہوگا، یہ قربانی کا خرچہ شمار نہیں ہوگا۔ اب سمجھ لو، مدینہ منورہ کا 8 دن کا 10 دن کا خرچہ، مدینہ منورہ آنے کا جانے کا کرایہ، خرچہ، معلم فیس، وہاں کا کرایہ، اور یہ دم تمتع، دم قران کا یہ سارا خرچہ منہا کرو، مائنس کرو، اس کے بعد جو ہے اگر اتنی رقم ہوا کرتی ہے، اس کی رقم ہمارے پاس ہے تو ہمارے ذمے حج فرض ہو جاوے گا، ہماری بیوی کے ذمے حج فرض ہو جاوے گا۔ اس لیے دوست بزرگوں، حج کا بھی حج کے کیا بھرنے کا زمانہ ہے۔ ہم سوچیں اور سوچ کر کے ہم طے کریں، اگر ہمارے ذمے حج فرض ہے تو پہلی فرصت کے اندر جو ہے ہمیں حج کا فارم بھر دینا چاہیے۔ دوسری بات، یہ حج کے 5 سال، اب تو کیا 5 سال بھی نکل گئے ہیں، قرآن اندازی ہوا کرتی ہیں، قرآن اندازی میں پتہ نہیں کب نام آوے کب نام نہ آوے۔ دوست بزرگوں، قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جس آدمی کے ذمے حج کی فرضیت ہے، سبیل علماء کرام جانتے نکیرہ ہے، جو آدمی بیت اللہ جا سکتا ہے، کوئی راستہ طے نہیں ہے کہ حج کمیٹی سے جانا ضروری ہو۔ یہ تو متوسط لوگوں کے لیے ہے، میڈیم لوگوں کے لیے ہے، جن بیچاری ہماری ماں بہنوں نے ہفتے کے پیسے بچا کر کے، دودھ کی ڈیری کے پیسے بچا کر کے، یہ دل میں ارمان ہے اللہ کے نبی کے روزے کے دیکھنے کو، اللہ کے گھر کو دیکھنے کو، انہوں نے بچا کر کے پیسے جمع کیے۔ رکشہ ڈرائیور ہے، اس نے بچا کر کے پیسے جمع کیے۔ اس کے لیے جو حج کمیٹی والا جو طریقہ ہے، جو اللہ نے پیسے دیے ہیں، جو کروڑ پتی ہیں، لکھ پتی ہیں، ولیمے میں لاکھوں روپے گواتا ہے، 7 طرح کی مٹھائی بناتا ہے، کیا سے کیا بناتا ہے، ولیمے میں جو ہے، شادی میں
اور منڈپ میں ادھر ادھر لاکھوں روپے خرچ کیا کرتا ہے، اور حج کے موقع پر مالدار ہونے کے باوجود جو ہے حج کمیٹی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ دوست بزرگوں، اگر جو آدمی مالدار ہے اور ٹور سے جا سکتا ہے تو ٹور کے ذریعے اس کے لیے جانا ضروری ہوگا۔ یہ آج تو ایسا مسئلہ الٹا ہو چکا ہے، ایک آدمی مالدار ہے، پہلا حج نہیں ہے، دوسرا حج ہے، حج کے جانے میں بھی غلط سوگند نامہ کرواتا ہے، اللہ کے نام پر حج میں جا رہا ہے، بیت اللہ جا رہا ہے۔ جیسے بھی ہمارے حافظ صاحب بیان فرما رہے تھے، ایمان نہیں بنے گا، یقین نہیں بنے گا، اور ہمارے امام صاحب نے بھی جو ہے سورہ تکاثر کی آیت تلاوت کی ہے، تکاثر مال کی محبت آئے گی تو آدمی حج کے فارم کے جھوٹ بولے گا، غلط جو سوگند ودھی کرے گا اور کہے گا میں حج میں نہیں گیا، حالانکہ 5 سال پہلے حج میں جا کر کے گیا ہے، اور غلط جھوٹ کیا ہے، سوگند ودھی کیا کرتا ہے، اللہ کے نام جا رہا ہے، بیت اللہ جا رہا ہے، اپنے جو ہے دل کو دھونے کے لیے جا رہا ہے، اور غلط جو سوگند ودھی کر رہا ہے، اور اللہ کے نام کی قسم، سوگند ودھی میں ایمان والا جو ہے قسم کھا رہا ہے۔ اور فرمائے یمین کی 3 قسمیں ہیں، قسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک یمین لغو، ایک یمین منعقدہ اور یمین غموس۔ یمین غموس کہتے ہیں اللہ کے نام کی جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کھانا اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس گناہ کی تلافی دنیا میں ہے نہیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یمین منعقدہ کا تو ہے کفارہ دیوے، یمین غموس جان بوجھ کر اس کو معلوم ہے کہ میں 6 سال پہلے جب میرا سادہ پاسپورٹ تھا، کمپیوٹر والا پاسپورٹ نہیں تھا، میں حج میں جا کر کے آیا ہوں، اور پھر بھی جانتے ہوئے جو ہے جھوٹی اللہ کے نام کی قسم کھا رہا ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے، اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اس لیے دوست بزرگوں جو ہے حج کی لائن سے بات یہ ہے کہ حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، جس آدمی کے ذمے حج مان لو فرض ہو چکا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ایمان والا ہے، بیت اللہ جاوے گا تو اللہ کے نبی کے روزے کی زیارت بغیر نہیں آگے واپس مدینہ منورہ جانا ہے، لیکن حج کی فرضیت کے لیے اور حج کے فرض ہونے کے لیے یہ جو ہے مدینہ منور کا خرچہ میں جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا، اور دم تمتع دم قران کا خرچہ جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو خرچہ بچ جاتا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ عموماً جو عورتیں نکاح میں آ کرتی ہیں ان کے پاس تو ماں باپ کی جانب سے، سسرال والوں کی جانب سے جو ہے زیورات ہوا کرتے ہیں، کپڑے ہوا کرتے ہیں، بہت ساری جو ہے ضروریات کی چیزیں ہوا کرتی ہیں، ان کے ذمے تو حج فرض ہوا کرتا ہے۔ جیسے دوست بزرگوں ایک آدمی ہے، ایک آدمی کا اپنی ذاتی مکان ہے اور مکان میں بھی رہ رہا ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، اور اپنی اولاد کے لیے 1 یا 2 پلاٹ بن کے لے کر کے رکھے ہیں۔ پلاٹ کی قیمت کتنی اس زمانے میں؟ 4 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے۔ یہ پلاٹ جو ہے، پلاٹ جو اس کو کہتے ہیں، یہ پلاٹ ابھی ضروریات سے زیادہ ہے، اس کے پاس ضروریات سے زیادہ پلاٹ ہے، اس کے ذمے حج فرض ہے، اس کے ذمے کیا یہ حج فرض ہے، یہ آدمی جانتا نہیں ہے۔ تو خیر تو حج کی لائن سے مسائل تھے، چونکہ ابھی حج کا موقع تھا اس لیے میں نے بات بیان کر دی۔ تو دوست بزرگوں جو ہیں یہ سورہ تکاثر کے اندر جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ تمہاری نعمتیں جو ہے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جاوے گا۔ کون سی نعمت ہے؟ ایمان کی نعمت، یقین کی نعمت، قرآن کی نعمت، اسلام کی نعمت، نماز کی نعمت، دعوت کی نعمت، اللہ کے نام لینے کی نعمت، درود پاک کی نعمت، یہ بھی نعمت ہے۔ کھانے پینے کی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ اور ابھی آج کی مجلس میں نکاح کی نعمت، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ ان تمام نعمتوں کے بارے میں جو ہے سوال کیا جاوے گا۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھوک سے بے تاب تھے، اور راوی حدیث لکھتے ہیں ایسے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو گھر کے باہر نکلا کرتے نہیں تھے۔ آپ آئے، ابو بکر بھی باہر ہیں، عمر بھی باہر ہیں، اللہ کے نبی سے ملاقات کی، شکایت ہے کہ پیارے نبی جی بھوک سے بے تاب ہے، اور آج بھوک سے اتنی بے تابی ہے کہ برداشت باہر ہو جا کرتا ہے، اور ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے بھی ایسی بھوک سے بے تابی ہے اور میں بھی اسی فکر میں ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے ساتھیوں کو لے کر کے حضرت ابوالہیثم رضی اللہ عنہ کے مکان میں گئے، باغ میں گئے، اور باغ میں جانے کے بعد ابوالہیثم کی بیوی نے ان کے اللہ کے نبی کے سامنے کچھ گوشت مانو پیش کیا، تو ابوالہیثم آ گئے، کھجوریں پیش کی، کنویں کا ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ اللہ کے نبی پتہ نہیں کتنے دنوں کے بھوکے ہیں، بے تابی ہیں، عمر بن خطاب بھوکے ہیں، ابوبکر بھوکے ہیں۔ اس کے بعد پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ ابوبکر عمر معلوم ہے یہ کئی دنوں کے بعد کھانے کی نعمت ملی ہے، یہ ٹھنڈے پانی کی نعمت ملی ہے، اس نعمت پر بھی اللہ کے وہاں سوال کیا جائے گا، اس نعمت پر بھی اللہ کے وہاں سوال کیا جائے گا۔ یہ معمولی نعمت نہیں ہے، یہ معمولی نعمت نہیں ہے، ان نعمتوں کی شکر گزاری کرنی ہے۔ دوست بزرگوں، یہ پانی کی نعمت معمولی نعمت نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ نے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، اس پر پورا ایک بیان کیا ہے اور عجب غریب بیان سمجھایا ہے۔ فرمایا ہم تو سمجھتے ہیں اس پانی پینے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا، اخیر میں الحمدللہ کہہ لیا، لیکن سوچتے نہیں ہیں، استحضار نہیں ہے ہم اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا پانی سے پہلے سوچو یہ پانی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ پانی کہاں سے آیا؟ حضرت نے فرمایا ہے یہ پانی جو ہم پیا کرتے ہیں یہ سمندر کا پانی ہے، اور سمندر کا پانی نمکین ہے، کڑوا پانی ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں اس میں، اسی لیے اللہ پاک نے کڑوا پانی رکھا ہے تاکہ سمندر کے اندر روزانہ کتنے جانور جو ہے مرا کرتے ہیں، سرا کرتے ہیں، تاکہ یہ کڑواہٹ کی بنیاد پر سمندر کا پانی جو خراب نہ ہو جائے، سڑان پیدا نہ ہو جائے، اس اللہ پاک نے سمندر میں پانی کو جمع کیا۔ آگے حضرت فرماتے اگر اللہ یوں فرما دیتے اے میرے بندو، اے میرے بندو، یہ پانی تمہیں 24 گھنٹے استعمال کرنا ہے، آؤ سمندر میں آؤ اور سمندر سے پانی بھر کر کے لے جاؤ۔ ہم میں سے کس کی طاقت تھی؟ ہم میں سے کون آدمی اس کے بس میں تھا کہ سمندر سے پانی لے آتا؟ اتنے بڑے بڑے آلات، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہمارے پاس کہاں ہے؟ اور ایک سال کو سمندر سے پانی لینے کے بعد ایک سال تک جو ہے اس کو من اسٹوک کر کے رکھنا، ہمارے پاس اتنے بڑے اسٹاک کہاں ہیں، ٹنکیاں کہاں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کارگو سروس کے ذریعے سے یہ مانسون ہوائیں چلتی ہے، گرمی کے موسم کے اندر گرمی 43 ڈگری پر یا 44 ڈگری پر پہنچ جایا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو مانسون ہوائیں چلاتے ہیں، یہ مانسون ہوائیں بدلی کی شکل میں اوپر جایا کرتی ہیں، اور دو کام ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بدلی کے اندر خود کار فلٹر مشین لگا دیا ہے، خود کار فلٹر مشین لگا دیا ہے کہ یہ کڑوا پانی، نمکین پانی، کھارا پانی بدلی میں جا کر کے اللہ تعالیٰ آٹومیٹک کو فلٹر کر دیا کرتے ہیں اور میٹھا پانی اللہ بنا دیا کرتے ہیں۔ اور پھر کارگو سروس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جن جن علاقوں میں جہاں جہاں ضرورت ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیا کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اللہ نے بارش برسا دی، اللہ یوں فرما دیتے اے میرے بندو، اے میرے بندو، میں 12 مہینے میں ایک دن بارش دے دوں گا، تم اپنے اپنے سارے سامان لے کر کے آ جاؤ، اپنے برتن لے کر کے آ جاؤ اور 12 مہینے کا پانی استعمال کر لو، بھر لو۔ ہم کہاں سے لاتے اتنے سارا سامان؟ کیسے ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمالیہ جیسے پہاڑ ہے بڑے بڑے، کولڈ اسٹوریج کی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے برفیلی ہوا اور اتنے اونچے اونچے پہاڑ کہ جہاں ٹیمپریچر گرمی نہ پہنچے، اور گرمی کے ذریعے سے ایک ہی دن میں سارے برف کے پہاڑ یہ جو بہہ کر کے نہ نکل جاوے، تو اللہ تعالیٰ اونچے اونچے پہاڑوں پر جو ہے برفیلے پہاڑ لگ دیے کہ جیسے جیسے دنیا میں ضرورت ہوگی یہ برفیلے پہاڑ جو ہے وہاں سے بہہ کر کے یمونا، گنگا، نرمدا یہ ندی کی شکل میں آتے رہیں گے، اور ندی کے ذریعے سے پھر جو ہے کینالیں بنتی رہیں گی، حکومت کے ذریعے سے اور پرائیویٹ کمپنیوں کے ذریعے سے لوگ اپنے پانی کو استعمال کریں گے، اپنا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین کی سوتوں میں اللہ پاک نے پانی اندر رکھ دیا کہ جب چاہو کنویں کے ذریعے سے، بور کے ذریعے پانی اندر نکالا کرو۔ دوست بزرگوں، یہ اللہ کی حکمت ہے،
حضرت مولانا محمد مرسا رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قدرت بیان کیا کرتے تھے، بیان کے اندر اللہ کی قدرت بیان کیا کرو۔ آج سے آپ کو معلوم ہے، آج اسے 40-50 سال پہلے خود ہم نے ہمارے بچپن میں دیکھا ہے، ہمارے خیروج میں اور ہمارے مانپور میں جو دیہات پہاڑ کے زیر اثر ہے، بالکل پہاڑ کے لگا رہے ہیں، وہ بارش کے موسم میں اتنا پانی اونچا جایا کرتا تھا، یہ گھروں سے پانی نکلا کرتا تھا، 10 فیٹ پانی کھودو کنویں میں سے پانی نکل جایا کرتا تھا، اور آج اللہ نے پانی کو گہرا کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ اللہ کی کیا حکمتیں ہیں؟ دوست بزرگ اس زمانے میں یہ سوچتا بیان نہیں تھا، اور اس زمانے میں لوگ جو ہے بیت الخلا جو ہے جنگل میں جایا کرتے تھے، بیت الخلا کی کنویں کا نظام نہیں تھا، جس کو عربی میں کہتے ہیں بیر بالوا، گٹر کا انتظام نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کو بہت جو ہے زمین کے اوپر رکھا تھا۔ لیکن جیسے جیسے دھیرے دھیرے ضرورت آ گئی، آج اگر ہمارے زمانے کے اور اس زمانے کے اندر یہ بورنگ کی ٹنکیاں نہیں تھی، بورنگ کے آلات نہیں تھے، زمین کے نیچے سے نکالنے کے جو ہے سارے اسباب نہیں تھے، تو اللہ نے پانی بہت اونچا رکھا تھا۔ اگر آج 10 فٹ پانی آ جاوے یا 20 فٹ پانی آ جائے تو بتاؤ بیت الخلا کی کنویں ہم کیسے بناویں گے، بیر بالو کیسے بنائیں گے، گٹر لائن کیسے دیں گے؟ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذریعات کی لائن سے اللہ پاک نے پانی کو گہرا کر دیا، اور یہ ساری جو ہے بورنگ ہے، اور بورنگ کی لائن کی جتنی شکلیں ہیں اندر گہرے پانی سے نکالنے کی شکل اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ انسانوں کو دے دی، ایجاد کر کے لیا ہے۔ تو اللہ کا بڑا نظام ہے، اللہ پاک کا بڑا نظام ہے۔ یہ ہمارے ایک اکبر بھائی ہے، ہمارے رتنپور کے سعودیہ کام کرتے ہیں کمپنی کے اندر، انہوں نے بتایا کہ سعودیہ میں بھی پہلے جو ہے بارش اتنی آیا کرتی نہیں تھی، اور ابھی بارش زیادہ آیا کرتی ہے، تو وہاں کے علماء کرام، وہاں کے بزرگان دین اور وہاں کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کرنے والے علماء فرمایا کرتے ہیں، اس زمانے میں یہ تیل کے کنویں جتنے تھے اتنے اوپر تھے کہ معمولی مشین کے ذریعے سے تیل کو لایا کرتے تھے اور تیل سپلائی کیا کرتے تھے۔ اس لیے بارش بہرحال کیا اللہ زیادہ کیا کرتے، کیا بہرحال یہ بارش زیادہ ہوا کرتی نہیں تھی، چونکہ بارش کی زیادہ ہونے کی بنیاد پر، گرج کی زیادہ ہونے کی بنیاد یہ تیل اللہ کی نعمت جو ہے بہ جائے گی، راستوں میں بہے گی، جب بارش ہوگی گرج ہوگی تیل اوپر آ جائے گا اور کنویں سے سارا تیل جو بہ جائے گا۔ لیکن جیسے جیسے تیل کے کنویں نیچے جاتے رہے، گہرے ہوتے رہے، تو اللہ بارش زیادہ دیا کرتے ہیں، گرج زیادہ ہوا کرتی ہے، بجلی کے گرجیں زیادہ ہوا کرتی ہے، تاکہ گرج کے ذریعے سے، بارش کے ساتھ کے ذریعے سے کچھ تیل کے کنویں میں تیل اونچا آ جاوے، اور زیادہ کم خرچے کے اندر جو ہے فیکٹری والے، مشین والے، کمپنی والے کم خرچے کے اندر اپنے تیل کو نکال سکیں۔ کیسا خدا کا نظام ہے، کیسا خدا کا نظام ہے! یہ خدا کی ساری طاقت ہے، یہ خدا کی نعمت ہے، ان نعمت کو یاد کرنا ہے۔ تو خیر حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ نیچے پانی پیدا کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہم کنویں کے ذریعے سے، بور کے ذریعے سے پانی لیا کرتے ہیں، پھر فرمایا ہم نے پانی پی تو لیا، لیکن پانی جا کر کے اندر مضر بھی بن سکتا ہے، نافع بھی بن سکتا ہے۔ اگر ہمارا پانی پھیپھڑوں میں زیادہ چلا گیا، پانی پھیپھڑوں میں بھر گیا، ٹی بی کی بیماری ہو جاوے گی، پسلی میں بھر گیا، نمونیا ہو جاوے گا، دمے کی بیماری ہو جاوے گی، پیروں کے گھٹنے میں چلا گیا ورم آ جاوے گا، ہڈیاں کمزور ہو جاوے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے پانی بدن میں جا کر کے پانی جسم کے جون سے عضو کو جتنی ضرورت ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کڈنی کے اندر، گردے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مشین رکھا، دماغ رکھا ہے، وہ وہاں سپلائی کیا کرتا ہے۔ 20 کے اندر حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے بیان میں اللہ کی قدرت کو سمجھانے کے لیے عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میرے بھائی، ان کے ایک پہچاننے والے بڑے ڈاکٹر ہے کراچی کے اندر، اور کڈنی کے جو ہے خاص مخصوص ڈاکٹر ہے، تو میرے بھائی ان کے پاس گئے اور کوئی مذاکرہ کیا۔ میرے بھائی نے کہا ان سے کہ آج سائنس بہت ترقی کر رہی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، تم انسانوں کے گردے لے کر کے دوسرے کو لگاتے مریضوں کو، تو سائنس اور طب ڈاکٹر لوگ ایسا کوئی ربر کا گردہ کی ایجاد کیوں نہیں کیا کرتے ہیں تاکہ انسانوں کے گردے کی اور انسانوں کی کڈنی لگانے کی نوبت نہ آوے اور مصنوعی گردہ لگا کر کے مریض کا علاج کیا کروں۔
وہ ڈاکٹر جواب دیا کرتے ہیں کہ ہمارے بس میں ہے نہیں، سائنس کے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک گردے میں کڈنی میں جو عجیب و غریب چیزیں پیدا کی ہیں۔ ایک تو فرمایا ایک باریک چھلنی رکھی اللہ تعالیٰ نے، باریک چھلنی رکھی ہے، اور پیشاب کو پانی کو چھان کر کے علیحدہ کیا کرتی ہے۔ جتنا خراب پانی ہوا کرتا ہے پیشاب کے ذریعے اللہ نکال جا کرتے، یہ چھلنی ہمارے بس میں بنانا نہیں ہے۔ اور چلیے کوئی سائنس کوئی طبیب بنا بھی دے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس گردے کے اندر دماغ رکھا ہے، یہ دماغ سوچتا ہے کہ کہاں کون سے عضو میں دماغ میں کتنا پانی پہنچانا ہے، ہاتھ کی رگوں میں کتنا پانی پہنچانا ہے، پیر کی رگوں میں کتنا پانی پہنچانا ہے، یہ دماغ سوچ کر کے وہاں یہ پانی پہنچایا کرتا ہے، یہ پانی پہنچا کرتا ہے۔ یہ دماغ تو کسی کے بس کی طاقت نہیں ہے کہ سائنس کو کیا بنا سکے، اس لیے آج کی سائنس کو مجبور ہے۔ دوست بزرگوں سوچیں، یہ پانی پینے کے بعد پانی جا رہا ہے، اللہ چاہے تو پانی بیماری بھی بن سکتا ہے، پیشاب میں جا کر کے رک بھی سکتا ہے، مثانہ پھول بھی سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ پانی کو جو ہے یہ نکال دیا کرتے ہیں۔ اس لیے دوست بزرگوں یہ نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان نعمتوں کی قدردانی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ دوست بزرگ میں نے کہا یہ نکاح کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، ایمان کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے ہی یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ اللہ کے نبی کی میلاد، اللہ کے نبی کی ولادت، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے ابھی میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے ہیں، ابھی تو ماں آمینہ کے پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد ابو لہب آپ کا چچا جانی دشمن، یہ بھی دشمن نہیں بنا ہے، نبوت کے بعد دشمن تو بنا تھا، ابھی تو چچا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ہر چچا کو اپنی بھتیجوں سے محبت ہوا کرتی ہے۔ آپ بھی دیکھو چچا اپنے بھتیجوں گود میں لیتا ہے، کمر میں لیتا ہے، کوئی جماعت میں جاتا ہے تب بھی اپنی بھتیجوں کے لیے کیا ہے کوئی چیزیں لایا کرتا ہے، یہ بھی صلہ رحمی ہے، یہ اخلاق کی چیز ہے۔ آدمی کہیں جا کر جماعت کا نام جماعت میں کہے ہمارے بڑے تو کہیں گھومنے گیا کہیں جاوے تو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بانجو کے لیے، بھتیجوں کے لیے کوئی جائز کھلونے، دیکھو میرا جملہ سمجھو، جائز کھلونے کوئی چیزیں لانا تاکہ آپس میں اتنی مہنگی بھی نہیں، اپنی طاقت سے باہر کچھ معمولی کھلونے لانا تاکہ اس میں آپس میں محبت بڑھتی ہے، یہ صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی کا کام کرنا چاہیے، صلہ رحمی کا کام کرنا چاہیے۔ تو دوست بزرگوں ابو لہب اللہ کے نبی کا چچا ہے، سویبہ یہ ابو لہب کی باندی ہیں، اللہ کے نبی کو دودھ پلایا ہے، سویبہ نے باندی نے دودھ پلایا ہے، اور اس دودھ کے برکات کیا ہے، دودھ پلانے سے کیا برکات ہوئے، کیا عنوانات ہیں، میں کسی اور مجلس میں انشاءاللہ آؤں گا بیان کروں گا، بھی زیادہ موقع نہیں لمبا بیان کرنے کا۔ جیسے اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں، سویبہ نے جا کر کے ابو لہب کو اطلاع دی کہ آپ کے بھائی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا ہے۔ ابو لہب مارے خوشی کے ناچنے لگا، کودنے لگا، چونکہ ابھی تو دشمن نہیں بنا تھا، اور مارے خوشی کے سویبہ کو آزاد کر دیا۔ خیر ابو لہب کا انتقال ہو گیا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے ابو لہب کے بھائی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے چچا، انہوں نے اپنے بھائی ابو لہب کو خواب میں دیکھا، بہت بے چینی کے عالم میں ہے، بہت بے تابی کے عالم میں ہے۔ پوچھا بھائی کیسے گزری؟ کہا کہ بہت بے چینی کے عالم میں ہوں، جہنم کی سزا ہو رہی ہے، لیکن میں نے میرے بھتیجے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پیدائش کو سن کر کے، ولادت کو سن کر کے میں نے مارے خوشی کے جمعہ تھا، اور میں نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ اس خوشی کی پاس و نہاز کر کے اللہ تعالیٰ نے، روایت میں آتا ہے، بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، شہادت کی انگلی انگوٹھے کے جڑ میں ملاؤ، جتنا سوراخ ہوتا ہے اتنے اشارہ کیا ابو لہب نے خواب میں، اتنے اشارہ کے بقدرم مجھے کچھ مان لو عذاب میں تخفیف ہوا کرتی ہے، اتنے اشارہ کے بقدر مجھے عذاب میں تخفیف ہوا کرتی ہے۔ شارح بخاری فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی نسبت پر ابو لہب نے، ابھی اللہ کے نبی نہیں بنے ہیں، ابھی تو چھوٹے معصوم بچے ہیں، ماں کی پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی نسبت پر ایک باندی کو آزاد کر دیا۔ قربان جائیے میرے نبی کے صدقے میں اور میرے نبی کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے بھی عذاب میں تخفیف فرما دی۔
تو اگر ہم اللہ کے نبی کی سنت اپناویں گے، اللہ کے نبی کا طریقہ اپناویں گے، اللہ کے حکام اپناویں گے، کہاں کہاں؟ شادی میں، بیاہ میں، نکاح میں، ولیمے میں، منگنی میں، مسجد میں، کاروبار میں، ہر جگہ۔ مسلمان خالی مسجد کا مسلمان نہیں ہے، ایمان والا خالی مسجد کا ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا بازار میں بھی ایمان والا ہے، ایمان والا دکان میں بھی ایمان والا ہے۔ ایمان والا جب دلہا بنے گا تب بھی ایمان والا، جب دلہن بنے گا تب بھی ایمان والا، اور ایمان والا جب دلہا کا دوست بنے گا تب بھی ایمان والا۔ ایمان والا جب جو ہے دلہا کا دوست بنے گا تب بھی ایمان والا، اور ایمان والی بچیاں جب دلہن کی ایمان و سہیلیاں بنے گی تب بھی ایمان والا۔ دوست بزرگوں، اگر ہمارے دلہا کے دوست جوان آ گئے، دلہا آ گئے بھائی، آگے بھی نہیں آئے ابھی دلہا نہیں آیا، اچھا اس موضوع کو بعد میں بیان کرتے چلے۔ خیر، تو فرمایا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دوست بزرگوں یہ ساری چیزیں بیان کی ہے، ایک ایک نعمت کو بیان کیا ہے، ایک ایک نعمت کو بیان کیا ہے۔ اس میں سے میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی کی ولادت کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے، قربان جائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کو معلوم تھا میرے محبوب اور میرے پیارے نبی ان کی ولادت کا موقع یہ بہت پیارا غنیمت کا موقع ہے۔ میرے ایمان والے بندے میرے نبی کی ولادت کے دن آپ سے کیا ہے خوشی کے اندر کے جو ہے حد اعتدال سے آگے بڑھ جائیں گے اور حد سے زیادہ خوشی منائیں گے۔ قربان جائے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی روح بھی قبضہ کی ہے، اسی مہینے میں قبضہ کی ہے، اسی مہینے کے قبضہ کی ہے۔ یہ ہمیں جو ہے سبق دے رہا ہے، اور اللہ فرما رہے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، 12 ربیع کا مہینہ یہ تاریخ تمہارے نبی کی اگر ولادت کی تاریخ ہے، خوشی کی تاریخ ہے، تو نبی کے جو ہے دنیا سے پردہ فرمانے کی بھی تاریخ ہے، غم کی بھی تاریخ ہے، خوشی کی بھی تاریخ ہے۔ اس لیے تمہاری غمی بھی اور تمہاری خوشی جو ہے حد اعتدال میں رہنی چاہیے، حد اعتدال سے زیادہ جو ہے خوشی نہ ہو اور حد اعتدال زیادہ غم نہ ہو۔ قربان جائے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوست بزرگوں میرے نبی کی ولادت بھی پیر کے دن کی، اسی دن کی، اور میرے نبی کا انتقال بھی جو ہے اسی دن میں کیا، تاکہ ایمان والے بندے حد سے زیادہ خوشی نہ مناوے اور حد سے زیادہ جو ہے غم نہ مناوے۔ خوشی میں، شادی میں، بیاہ کے اندر جو ہے حد سے زیادہ غم بھی نہیں منانا ہے، ہر چیز میں اعتدال ہے دوست بزرگوں۔ اس لیے نبی کی ولادت، نبی کی میلاد یہ خوشی کا ذریعہ ہے، لیکن خوشی بھی ہر ایک چیز کی حد میں ہونی چاہیے۔ ایمان والا جو ہے حد سے زیادہ خوشی مناوے اور خود اللہ کے نبی کے قبر اطہر کے اندر اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے، ایسی خوشیاں منانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ایسی خوشیاں ابھی ہمارے غیاث الدین شیخ کتنی بڑی فکریں کر رہے ہیں اور جا کر کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندو یہ جو ہے اللہ کے نبی کی میلاد کے موقع پر یہ ڈی جے بجانا، گانا بجانا، یہ کرنا، اللہ کے نبی راضی ہوں گے یا اللہ کے نبی پر کیا گزرے گی؟ اللہ کے نبی سنیں گے میری میلاد کے موقع پر میرے نام پر میرا امتی اور میرا نام لینے والا ایسی چیزیں کر رہا ہے، بتاؤ اللہ کے نبی خوش ہوں گے یا اللہ کے نبی راضی ہوں گے؟ دوست بزرگ جو ہے ایمان والے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہر چیز میں پہلے جو ہے ان نبی کی چیز کو دیکھا کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے نبی کا کتنا پاس و لحاظ نبی کی بات کا تھا۔ دور فاروقی ہے، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، اس سے پہلے اللہ کے نبی نے آپ کے زمانے میں آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی اجازت لے کر کے اپنے مکان میں پرنالہ لگایا تھا۔ پرنالہ کہتے ہیں بارش کے مان لو کہ ہے پانی جانے کا راستہ، نالا جس کو اپنے کہتے ہیں، وہ لگایا تھا۔ اس پرنالہ کے چھینٹے بارش کے موسم میں اس مسجد نبوی کے پاس گرا کرتے تھے۔ دور فاروقی آیا، عمر بن خطاب امیر المومنین بنے۔ امیر المومنین بننے کے بعد دیکھا کہ یہ حضرت عباس کے مکان پر جو میزاب اور پرنالہ ہے اس کے بارش کے چھینٹے مسجد نبوی میں گرتے ہیں اور مسجد نبوی کی قسم کی بے ادبی جیسی ہوا کرتی ہیں۔ تو دوست بزرگوں، عمر بن خطاب نے کسی اپنے نوکر کو، غلام کو بلایا اور پرنالہ اتروا دیا۔ امیر تھے، ان کو حق تھا۔ حضرت عباس گھر پر آئے، دیکھا پرنالہ اتار دیا گیا ہے۔
पूछा किस ने उतारा? अमीरुल मोमिनीन ने उतारा। भागे भागे आए कि अमीरुल मोमिनीन, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपकी बात का मानना हमारी जिम्मेदारी है। तो कितने सहाबा नेक सिफत के थे, कितने प्यारे सिफत के थे, दिल ये अंदर से उनके साफ थे, हसद, कीना, कपट, बैर उनके दिलों में नहीं था। लेकिन प्यारे अमीरुल, आपको मालूम है ये परनाला मैंने अपने नबी की इजाज़त से लगाया हुआ है। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन चौंक उठे, नबी का नाम आ गया, नबी का नाम आ जाएगा। ईमान वाला फौरन नबी का नाम सुनते ही, अल्लाह का नाम सुनते ही सारे रसूमात ख़त्म। किसी ने समझा दिया शादी में रस्म अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ है, वलीमे में रस्म अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ है, बस नबी का नाम आ गया, मेरे अल्लाह का नाम आ गया, सारी चीज़ें हेज है। फरमाया अच्छा प्यारे नबी जी की इजाज़त से लगाया गया? हाँ, अल्लाह के नबी की इजाज़त से लगाया गया। फरमाया अब्बास, मैं रुकू में टेढ़ा बन जाता हूँ, घोड़ा बनता हूँ, उम्र की क्या मजाल कि जिस परनाले को अल्लाह के नबी ने लगाया हो, अल्लाह के नबी की इजाज़त से लगाया हो, उमर की क्या मजाल है कि उमर अमीरुल मोमिनीन के बनने के बाद, बादशाह बनने के बाद इस परनाले को उखाड़ देवे। इतना सख्त गुनाह हुआ है अब्बास, इस गुनाह की तलाफी ये है मैं टेढ़ा हो जाता हूँ, घोड़ा बनता हूँ, और मेरे जो है सवारी पर मेरी कमर पर पैर दे करके तुम अपने हाथ से परनाला लगा दो। अब्बास कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मैं ऐसा नहीं कर सकता, किताबों में लिखा है अमीरुल मोमिनीन सरार का नहीं, इसकी तलाफी है मैं घोड़ा बनूंगा। रिवायत में आता है अमीरुल मोमिनीन रुकू में गए, घोड़े बने, और अब्बास ने जो है रुकू में जाकर के पैरों से ऊंचो करके अपना परनाला लगाया। ये अल्लाह के नबी की नाम जब आता था तो साहबा चौंक जाया करते थे, साहबा चौंक जाया करते थे। दोस्त बुजुर्गों, इसलिए जो है हमें हर चीज़ में अल्लाह के नबी की सुन्नतें ज़िंदा करनी है। और आज तो दोस्त बुजुर्गों अल्लाह के नबी की सुन्नतें मुर्दा होती जा रही हैं। और कहाँ से? नमाज जैसी चीज़, ये नमाज अल्लाह से ताल्लुक़ का ज़रिया है, नमाज जैसी चीज़ भी जो है उसमें हमारी सुन्नतें मुर्दा होती जा रही हैं। बल्कि मुर्दा क्या, सुन्नतें क्या, बहुत से वाजिबात छूट जाया करते हैं और हमें एहसास भी नहीं हुआ करता, हमें एहसास भी नहीं हुआ करता। एक मसला है, आपको मालूम है, हमारे बहुत से साथी जमातों में जाया करते, ये मसला नोट कर लेवे, अमीर साहब मसला नोट कर ले, अपने साथियों को बताओ ये मसला। हम क्या जानते हैं कि नमाज में तर्के वाजिब की बुनियाद पर सद्दे स वाजिब हुआ करता है, ये हमारा हनफी मसलक का मसला है। लेकिन नमाज में एक अजीब गरीब वाजिब है, नमाज में एक अजीब गरीब वाजिब है जिसके छुटने की बुनियाद पर सद्दे सहव से तलाफी नहीं होगी, सद्दे सहव से तलाफी नहीं होगी, नमाज दोहराना पड़ेगी, नमाज दोहराना पड़ेगी। और इस वाजिब की गफलत के अंदर अच्छे अच्छे दाई भी, अच्छे अच्छे उलमाए किराम भी, अच्छे जवान उफ़ाज़ भी, अच्छे जवान भी, सारे के सारे गाफिल हैं। कौन सा? जो कौमा और जलसा, कौमा और जलसा अलहदा वाजिब है, कौमा करना अलहदा वाजिब है। किसी का कौमा छूट गया तो सद्दे सहव से नमाज हो जाएगी, जलसा छूट गया तो सद्दे सहव से नमाज हो जाएगी। लेकिन कौमे और जलसे में तादील अरकान ये दूसरा वाजिब है। कौमा जलसा मुस्तकिल अलहदा वाजिब है और जलसे में कौमे में तादील अरकान अलहदा वाजिब है। आज देखो अच्छे जवान उस रुकू किया और रुकू के बाद भी पूरा क्या है, पूरा खराबी नहीं होते, फ़ौरन क्या सद्दे में, एक सद्दे से उठे पूरा बैठते भी नहीं है, फ़ौरन सद्दे में। कितना बैठना है? तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में आता है रुकू में से कौमे में इतना खड़ा होना है कि अपने कमर की हर हड्डी अपनी जगह पर सेट हो जावे। हत्ता कायक क्या है, अल्लाह के पूरे पूरे सीधे के सीधे खड़े हो जाया करते थे, इतना खड़ा होना है हर हड्डी अपने लेवल में आ जावे, हर हड्डी अपने लेवल में आ जाए। ऐसे एक सद्दे के बाद दो सद्दों के बीच में इतना बैठना है हर हड्डी अपने लेवल में आ जावे, हर हड्डी अपने लेवल में क्या आ जावे, इतना बैठना ये वाजिब है, ये वाजिब है। और आज अच्छे से अच्छे लोग भी जो है नमाज के अंदर इस वाजिबात को छोड़ रहे हैं। और दोस्त बुजुर्गों, रिवायत में आता है और हमारे अमीर साहब की जितने जमात में चलती है, आइम्मा की जो मकातिब पढ़ाने वाले ज़िम्मेदार है, जो मकातिब में असातिज़ा हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है अपने मामूरिन की नमाज को सही करावे। रिवायत में आता है जिसके नमाज से उसकी सारी चीज़ें सही। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चालू नमाज में गोशे चश्म
گوشہ چشمہ کہتے ہیں آنکھوں کی کنکھیوں سے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ میرے صحابی رکوع کیسے کر رہے ہیں، میرے صحابی سجدہ کیسے کر رہے ہیں، میرے صحابی قوما کیسے کریں۔ تو کبھی جماعت میں جاوے تو امیر صاحب جس کی نماز صحیح ہے کونے میں بیٹھ جاوے، اپنے ساتھی سنتیں کیسے پڑھ رہے ہیں، اپنے ساتھی نوافل کیسے پڑھے، ان کی نماز میں کیا کوتاہی ہے، پیار سے ہاتھ رکھ کر کے نماز کے بعد جو قرآن کا حلقہ لگے سب کے سامنے نہیں، ان کو علیحدہ پیار سمجھاوے کہ تمہاری نماز میں کوتاہی ہے، تمہاری نماز میں کوتاہی ہے۔ ایک روایت امام ترمذی لائے ہے، امام بخاری لائے روایت، اس روایت کا نام ہے حدیث الموصی فی الصلاۃ، حدیث الموصی فی الصلاۃ روایت کا نام ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مسجد میں تشریف فرما ہے، ابھی فرائض نماز کا موقع نہیں تھا، اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آئے خلاد بن رافع آئے، نام بھی لکھا ہے شارحین نے، اور جلدی جلدی 2 رکعات نماز پڑھی اور نماز میں تعدیل ارکان نہیں کیا، نماز سے فارغ ہو کر کے آئے، اللہ کے نبی کو سلام کیا، اللہ کے نبی نے پورا سلام کا جواب نہیں دیا۔ شارحین نے نقطہ اٹھایا ہے، اللہ کے نبی اتنے شفیق ہے، بس والیک کہہ دیا، اللہ کے نبی تو سلام کا پورا جواب دینے والے، آج اللہ کے نبی نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، نماز کے واجبات چھوٹ رہے، اللہ کے نبی اتنے ناراض ہے اور اپنے صحابی کی نماز کو دیکھ رہے، کونے میں سلام کا جواب پورا نہیں دے رہے۔ فرمایا علیک قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی بیچارے نادان تھے، اللہ کے نبی سے پوچھنا چاہیے تھا، پیارے نبی جی میری نماز میں کیا غلطی آپ بتا دیجئے، پوچھا نہیں، چلے گئے، دوبارہ نماز پڑھی، تعدیل ارکان نہیں کیا، دوبارہ آ کر کے سلام کیا، پیارے نبی نے والیک کہہ دیا اور فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو۔ 3 بار ایسا ہوا، صحابی چونک گئے، میری نماز میں کوئی غلطی ہے اور مجھے احساس نہیں ہو رہا ہے۔ تو اپنی نماز کی غلطیاں خود کو احساس نہیں ہوگا، نماز میں ہاتھ کیسے باندھنے، میں اپنے بچوں کو، اور خانقاہ میں بھی ہمارے 10 دن کی خانقاہ میں ایک دن میں عصر کے بعد پوری مسجد نماز کو سکھایا جاتا ہے، اور عصر کے بعد کی مجلس میں نماز کی مشق ہوا کرتی ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ نماز میں ہاتھ کیسے باندھنے، ہماری کہ انگلیاں کیسے رہتی ہے کیسے نہیں رہتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنے ہر گھر میں ایک الماری ہوتی ہے، آئینہ ہوا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور آئینے کے سامنے دیکھو میرے ہاتھ ایسے رہتے ہیں، ایسے رہتے ہیں، ایسے رہتے ہیں، آئینے کے سامنے دیکھو گے پتہ چلے گا، اور آئینہ کے سامنے دیکھ کر کے اپنے ہاتھوں کو صحیح کرنا سیکھو، ہماری نماز کو صحیح کرنا سیکھو، نماز صحیح ہماری ساری چیزیں صحیح۔ تو خیر دوست بزرگ، اللہ کے نبی فرماتے قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی نماز کی نفی کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا قومہ اور جلسہ ایک علیحدہ واجب ہے، اور قومے میں جلسے میں تعدیل علیحدہ واجب ہے۔ اب دیکھو یہاں شارحین فرماتے ہیں یہ عجیب و غریب واجب ہے، اس کے چھٹنے کی بنیاد پر سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ تو ہم کیا کہتے ہیں سجدہ سہو، کوئی واجب سہو سے چھٹ جاوے، بھول سے چھٹ جاوے تب تو اس کا سجدہ سہو کرنا ہے، اور یہاں جو واجب چھٹا کرتا ہے وہ بھول سے نہیں چھٹتا ہے، اس کو یاد ہے، قومہ جلسہ یاد ہے، لیکن غفلت سے چھٹا کرتا ہے، یا غفلت کی تعریف صادق آ رہی ہے، سہو کی تعریف صادق نہیں آ رہی، اس لیے تو نماز کو کھلونا بنا رہا ہے، نماز کو کھلونا بنا رہا ہے۔ اس لیے پیارے آقا فرماتے تم نے نماز نہیں پڑھی، جا کر کے نماز پڑھو، جا کر کے نماز پڑھو۔ اس لیے دوست بزرگوں جو ہے ہمیں تعدیل ارکان کو صحیح کرنا ہے، اپنا رکوع اپنا سجدہ صحیح کرنا ہے۔ آپ دیکھو سجدے کے اندر کلائیاں بچھا دیا کرتے ہیں، بہت سے ہمارے ساتھی زمین میں کلائیاں بچھا دیا کرتے ہیں، حالانکہ بھی مکروہ لکھا ہے، زمین پر سجدے میں کلائیاں نہیں بچھانی ہے، کلائیاں اونچی رکھنی ہے۔ دوست بزرگوں خیر اس کے ساتھ آج ہماری نمازیں صحیح معنوں میں نماز نہیں بنتی ہیں، لوگوں کی شکایتیں ہیں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بھی حیائی سے روکے گی، برائی سے روکے گی۔ آج 50 سال کا بوڑھا بھی شکایت کرتا ہے کہ مولوی صاحب بد نظری ہو جایا کرتی ہے، ہو جایا کرتا ہے۔ بد نظری کی شکایتیں، گناہ کی شکایت ہماری ختم نہیں ہوا کرتی ہے، کیوں؟ ہماری نماز جیسی نماز نہیں بنتی ہے۔ یہ موضوع بڑا اہم ہے دوست، مجھے کہ لطائف نہیں سنانے، ادھر ادھر کے واقعات نہیں سنانے، کام کی باتیں سنانی ہے۔ دوست بزرگوں فرمایا، فقہ کرام فرماتے ہیں کہ نماز میں ہم جو کہتے ہیں مکروہات، اس مکروہات کی 2 قسمیں، گناہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی
عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بھی حیائی سے روکے گی، منکرات سے روکے گی، یعنی نماز صحیح ہو جاوے گی تو نماز ہمارے نماز کے باہر کے گناہوں سے روکے گی، نماز چوری سے روکے گی، نماز زنا سے روکے گی، نماز جو ہے غلط موبائل دیکھنے سے روکے گی، نماز کیا ہے ہر قسم کے گناہوں سے روکے گی۔ لیکن ہم جبکہ نماز ہماری صحیح معنوں میں نماز ہو، اس نماز کو صحیح نماز بنانے کے لیے ایک مکروہ ہے جو نماز کے ساتھ ساتھ چلا کرتا ہے، ایک گناہ جو نماز کے ساتھ ساتھ چلا کرتا ہے، تو ہماری نماز اس مکروہ سے خالی رہے گی جو نماز کے ساتھ متصل ہے۔ علماء جن کو لازم کہتے ہیں، نماز متصل ہے، اس معنی گناہ سے ہماری نماز خالی رہے گی تو نماز کے باہر والے گناہوں سے میں نماز روکے گی۔ پیارے آقا کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا پیارے آقا وہ صحابی نماز بھی پڑھتے ہیں اور چوری بھی کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ان کی نماز ان کو چوری سے روک دے گی۔ کب؟ جبکہ نماز اللہ کے نبی تربیت کرتے ہیں، نماز کو دیکھتے ہیں۔ آج گناہ بے لذت سب سے بڑا گناہ اب دیکھو، علماء کا گناہ دیکھو، بہت سی مساجد کا امام دیکھو، 4 مہینے لگائے ساتھی دیکھو، حج میں جانے والا حاجی دیکھو، عمرہ کرنے والا، ہر ایک آدمی کے جو ازار ٹخنوں کے نیچے ہے، ازار کا ٹخنوں کے نیچے ہے۔ اتنا خطرناک گناہ، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ یہ ٹخنوں سے نیچے پاجام جو ہمارے ان جو ہے پیر جہنم میں جو ہے مطلب سلگائے جاویں گے، جلائے جاویں گے۔ ظاہر بات ہے جو آدمی مسجد میں آ کر کے ٹخنوں سے نیچے ازار پہنے گا، لنگی پہنے گا، یہ نماز پڑھے گا، یہ گناہ نماز کے ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ گناہ نماز کے ساتھ ہوگا، ظاہر بات گناہ نماز کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہماری نماز کے باہر والے گناہوں سے بچاؤ گی؟ نہیں بچائے گی۔ اور دلیل دیکھو، چونکہ علماء کرام کا مجمع ہے، دلیل بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت عباس نے اپنے بیٹے ابن عباس سے کہا کہ بیٹے اللہ کے نبی کی گھریلو سنت ہمارے باہر کی سنت ہمارے سامنے ہے، لیکن رات کو اللہ کے نبی گھر میں کیا سنت اپناتے، نماز کیسے پڑھتے، کیسے سوتے، سونے کی دعائیں کیا ہے، یہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ، اللہ کے نبی کی بیوی میمونہ تھی، ابن عباس کی خالہ تھی، محرم تھی۔ تو عباس نے کہا جس دن تمہاری خالہ کی باری ہو اس دن چلے جاؤ اور اپنے خالہ کے جا کر کے رات گزارو۔ اور پھر رات کی سنت دیکھو کتنا صحابہ کا سنتوں کا عمل کرنے کا کتنا جو ہے جذبہ تھا۔ ابن عباس فرماتے میں گیا، مجھے آج سونا نہیں تھا، مجھے اللہ کے نبی کی سنتیں معلوم کرنی ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ معلوم کرنا ہے، میں خالی لیٹ گیا۔ پیارے آقا آئے، آقا سو گئے، میمونہ سے پوچھا انام الغلیم، کیا بچہ سو گیا؟ میمونہ کہتی بچہ سو گیا۔ اللہ کے نبی نے میمونہ سے بات چیت کی، پھر تہجد میں اٹھے، وضو کیا آپ نے۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں بھی اٹھا، اٹھ کر کے وضو کیا اور اللہ کے نبی کی بائیں جانب میں آ کر کے میں مسجد نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کہاں؟ سنو دھیان سے، اللہ کے نبی کی بائیں جانب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب مسئلہ سمجھو، ایک مقتدی ہو، ایک امام ہو تو کہاں کھڑا رہنا ہے؟ امام کے جو دائیں جانب میں مقتدی کو کھڑا رہنا ہے۔ ابن عباس بچے ہیں، بائیں جانب میں کھڑے رہ گئے، یہ نماز میں مکروہ کام ہے اور امام کی ذمہ داری مکروہ سے بچانا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے دوران نماز میں، چالو نماز میں، ابن عباس فرماتے اخذانی اذنی، اللہ کے نبی نے میرا کان پکڑا اور کان کو گوشمالی کی اور مجھے پیچھے سے جو ہے چکر لگا کر کے دائیں جانب میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ دائیں جانب میں لا کر کے اللہ کے نبی نماز میں حرکت کر رہے، ابن عباس کو حرکت کروا رہے اور دائیں جانب میں لا کر کے کھڑا کر رہے ہیں۔ شارحین فرماتے کیوں؟ اگر ابن عباس اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی نماز ان کی جو ہے ان کو گناہ سے نہ بچاتی۔ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے لیکن نماز میں مکروہ عمل آ جاتا، نماز میں کراہت آ جاتی، یہ نماز کے ساتھ لگنے والا گناہ ہوتا، یہ نماز باہر کے گناہ سے نہ بچاتی۔ اللہ کے نبی چالو نماز کے اندر حرکت کر کے ابن عباس کو جو ہے سنت کے مطابق عمل کروا رہے ہیں۔ دوست بزرگوں، تو معلوم ہوا جو آدمی ہمارے ٹخنے اگر یہ ہمارے جو ازار سے نیچے ٹخنوں، ہماری ازار، ہماری لنگی، ہمارے پاجامے ٹخنوں سے نیچے ہیں دوست بزرگوں، تو فرمایا اور آدمی حج میں جاتا ہے، عرفات میں ہے، مزدلفہ میں ہے، مینا میں ہے اور مقامات متبرکہ میں ہے، لیکن وہاں جو ہے ٹخنے اپنے پاجامے کے نیچا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوا کرتے ہیں تو کیا ہے آج کی مجلس کے اندر مجھے کچھ اہم باتیں بیان کرنی ہیں۔
بعض گناہ ایسے سنگین ہوا کرتے کہ مسجد میں آنے کے بعد بھی گناہ. آدمی مسجد میں زنا نہیں کرے گا, آدمی مسجد میں چوری نہیں کرے گا, یہ گناہ مسجد میں بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور ایک بات بتا دوں, اس سے خطرناک گناہ جو نکاح کی مجلس بھی ہے, اور نکاح سے پہلے منگنی ہوا کرتی ہے, اور منگنی کے اندر جب لڑکی سے ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹا فلاں جگہ سے تیری منگنی آئی ہے, تجھے لڑکا پسند ہے کہ نہیں ہے؟ لڑکی پوچھتی ہے داڑھی والا ہے ٹوپی والا مجھے پسند نہیں ہے, داڑھی والا ٹوپی والا مجھے پسند نہیں ہے, مجھے تو ایسا لڑکا چاہیے جو شٹنگ والا ہو, پینٹ شرٹ پہننے والا ہو, اور بائک پر بچھا کر کے مجھے کیا کھلے عام گھومنے والا ہو, ایسا لڑکا مجھے چاہیے. دوست بزرگوں فرمایا داڑھی کا نہ رکھنا اتنا سنگین گناہ ہے. میں آگے سنگین بیان کر رہا ہوں, سمجھو. داڑھی کا نہ رکھنا اتنا سنگین گناہ ہے, آپ سمجھو. دنیا میں جتنے گناہ ہیں وہ سارے گناہ, موت آ گئی ختم. ایک آدمی زانی ہے, رنڈی بازار میں عورت رنڈی کروا رہی ہے, زانیہ ہیں. لیکن مسجد میں آوے گی تو موت آ گئی, تو موت کے بعد زنا ختم, موت کے بعد چوری ختم, سب ختم. لیکن داڑھی نہ رکھوانا یا اللہ کے نبی کی سنت طریقہ ہے, اس سے کم جو داڑھی رکھوانا اتنا سنگین گناہ ہے. مسجد میں آیا, اس گناہ کو ساتھ میں لے کر کے آیا. رات کو سو رہا ہے, گناہ کے ساتھ سو رہا ہے. استنجا میں گناہ کے ساتھ, حج میں گیا گناہ کے ساتھ, عمرے میں گیا گناہ کے ساتھ, تاکہ اللہ کے نبی کے روزے پر جاوے گا, اللہ کے نبی کے روزے پر جا کر کے سلام پیش کرے گا, الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ, پیارے نبی. بزبان حال کہیں گے تیری کیا مجال ہے, میری سنت کو لے کر کے آنی, تیرے چہرے سے میں کیسے جواب دوں گا. اللہ کے نبی وہاں بھی ناراض ہو گئے. مدینہ منورہ جائے گا, اللہ کے نبی کے روزے پر جاوے گا, اس گناہ کو لے کر کے جاوے گا, وہاں بھی گناہ کے ساتھ جاوے گا, گناہ کے ساتھ. اور قبر میں بھی رکھا جاوے گا, قبر میں بھی گناہ کے ساتھ گیا ہے, قبر میں بھی رکھا جاوے گا, قبر میں بھی اس گناہ کو ساتھ میں لے کر کے جا رہا ہے. کتنا سنگین گناہ ہے. ہماری بچیاں جانتی نہیں ہیں, ہماری بچیاں شکایتیں کر رہی ہیں. اور اگر کسی مان لو آدمی نے شادی سے پہلے داڑھی نہیں تھی اور شادی کے بعد 4 مہینے لگا دیے, چلا لگا دیا, خانقاہ میں آ گیا, داڑھی لگوا دی, ایسی کارگزاری آتی ہے. عورتیں مطالبہ کرتی ہے داڑھی نکلوا دو, داڑھی نکلوا دو. عورتیں مطالبہ کرتی ہے, ان کو سمجھاؤ اللہ کے بندو کہ داڑھی کا نہ رکھنا کتنا سنگین گناہ ہے. دنیا سے جانے کے بعد بھی قبر میں بھی گناہ باقی رہتا ہے, قبر میں گناہ باقی رہتا ہے. اور دوست بزرگوں, پہلے واقعہ میں نے سنا تھا, یہ واقعہ کہنے کی ہمت ہوتی نہیں تھی, چونکہ حوالہ نہیں تھا, معلوم نہیں تھا. لیکن کتاب ہے مواعظ مسیح امت رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا مسیح اللہ خاص رحمۃ اللہ علیہ کی مواعظ 3 جلدوں میں حضرت نے اس کتاب میں واقعہ لکھا ہے. اس لیے میری ہمت ہو رہی حوالے کے ساتھ یہ واقعہ بیان کرتا ہوں. فرماتے ہیں ایک کہیں جگہ کے اندر ایک آدمی کفن چور تھا, اور قبرستان میں جایا کرتا, کفن چورا کرتا تھا. کسی انسان نے اس سے پوچھا, بھائی تم کفن چورا کرتے ہو اور قبرستان جایا کرتے ہو اور پھر قبر کو کھلی کیا کرتے ہو, تو کہ آج تک کسی ایمان والے کا چہرہ قبلہ سے ہٹا ہوا دیکھا ہے؟ حالانکہ سنت کیا ہے, جب بھی لٹاویں گے بغلی قبر میں اصل سنت تو یہ ہے کہ پوری کی پوری دائیں کروٹ لٹانا ہے, اور بغلی قبر نہیں ہے, زمین نرم ہے, تو پھر ہمارے یہاں جو قبریں ہوا کرتی ہیں تو پھر چت لٹا کر کے ہمارا چہرہ جو میت کا قبلہ رخ کرنا ہے. اس کفن چور سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی کسی میت کا, مرحوم کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا دیکھا ہے؟ اس نے کہا ایک آدمی کا فلاں قبرستان کے اندر جو ہے وہ چہرہ جو ہے میں نے قبرستان سے ہٹا, وہ کہ مطلب کہ قبلے سے ہٹا ہوا دیکھا ہے. لوگوں نے کہا کیا بات ہے. دوست بزرگوں, لوگ آئے, قبر کھودی, پتہ لگایا, مرحوم کے واقعہ رشتہ داروں کے پاس گئے. تو مرحوم کے رشتہ داروں کے پاس جانے کے بعد باتیں کی. ایک اللہ والوں کو کہا گیا, اللہ والوں نے مراقبہ کیا, اور مراقبے میں اللہ سے لو لگائی کہ اللہ کی جانب الہام ہوا اس آدمی کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی, اور تم نے جو ہے چہرہ قبلہ رخ کیا تھا,
تو اللہ نے فرما دیا اس آدمی کو کیا حق ہے کہ میرے قبلے کی جانب اور میرے نبی کے قبلے کی جانب جس آدمی کے چہرے سنت نہ ہو، میرے نبی کا طریقہ نہ ہو، اس کو کیا مجال ہے اس کا چہرہ اس کی جانب؟ یہ تو ایک آدمی کی قبر کھودی تھی، کفن چور کو پتا تب جا کے پتا چلا، پتا نہیں ہزاروں لاکھوں قبروں میں کتنے لوگوں کے چہرے گھما دیے ہوں گے، ہمیں کیا پتا؟ یہ تو آدمی کی قبر کو کھودا تب جا کر کے پتا چلا۔ اس لیے دوست بزرگوں جو ہے یہ بہت سنگین گناہ ہے، ان گناہوں سے بچنا ہے، ان گناہوں سے بچنا ہے۔ اس لیے عزائم کرو، ارادے کرو دوست بزرگوں کہ انشاءاللہ ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے ہمیں، اور خاص کر کے گناہ بے لذت جو ٹخنوں سے نیچے کا پاجامہ ہے اس گناہ سے بچنا ہے۔ اب دوست بزرگ یہ ایک بات سمجھو، ہماری گجرات کی جماعتیں گجرات کے باہر جایا کرتی ہیں، اور کچھ بیچارے ایسے نادان قسم کے لوگ ہیں جن کا مسلک یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لگانا لٹکانا من خیلا تکبر کی قید سے ہے تو صحیح نہیں ہے، اور تکبر کی قید نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہمارے بہت سے گجرات والے ساتھیوں کو بہکایا کرتے ہیں، اور پھر لوگ بھی کیا آ کر کے اشکالات کیا کرتے ہیں۔ دوست بزرگوں، ایک ہے لٹکانا، ایک ہے لٹکنا، زمین آسمان کا فرق ہے سمجھو، ایک ہے لٹکانا ایک ہے لٹکنا۔ اور بیچارے نادان لوگ ہمارے لوگوں کو ورگلانے کے لیے، بہکانے کے لیے ابو بکر کا حوالہ دیا کرتے ہیں کہ ابو بکر کی لنگی کبھی کبھی ٹخنوں سے نیچے آ جا کرتی تھی، اور ابو بکر اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے کہ پیارے نبی جی جو ہے میں اپنی لنگی کو اونچے لٹکایا کرتا ہوں، لیکن ابو بکر کا پیٹ بڑھ چکا تھا، پیٹ بڑھنے کی بنیاد پر لنگی نیچے آتی تھی، تب بھی ابو بکر بڑے احتیاط کیا کرتے ہیں، لنگی کو اونچے کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے شکایت کی، پیارے نبی جی فرماتے ہیں انت لیست منہم، تم ان میں سے نہیں ہو۔ تو یہ ابو بکر کی لنگی لٹک رہی ہے، میری بات سمجھو، ایک ہے لٹک رہی اور لٹکانا۔ اور ہم تو کیا کرتے ہیں، عید کو کپڑا سلانے جاتے ہیں، درزی کہتا ہے مول صاحب کتنی، تو ٹخنوں سے 2 انچ نیچے معافی دیتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے 2 انچ معافی دیتے، بتاؤ لٹکنا کو لٹکانا ہوا، بتاؤ لٹکنا کو لٹکانا ہوا۔ اگر ٹخنوں سے اونچے معاف دے دیا ہے اور پھر پیٹ بڑا ہو چکا ہے یا کسی بنیاد پر لٹک گئی، تب تو صدیق و اکبر والی روایت صادق آئے گی، برابر ہے۔ ہم تو پہلے جاتے ہمارے جوان کوئی بھی آدمی، بلکہ 80 سال کا بوڑھا بھی اظہار کا نام دیتا ہے، کتنا دیتا ہے؟ ٹخنوں سے نیچے۔ اور تعویل کیا کرتے ہیں، بھائی ٹخنوں سے نیچے 2 انچ رکھ دینا تاکہ دھونے کے بعد چڑھے گی، دھونے کے بعد کے بہرحال چڑھے گی، چڑھنے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ دوست بزرگوں، یہ لٹکنا نہیں ہے، یہ لٹکانا ہے، یہ سنگین گناہ ہے، یہ سنگین گناہ ہے۔ اور دوست بزرگوں، آگے والی روایت بڑی چونکا دینے والی روایت ہے، بڑی آپ کو دلیل میں بھی کام، آپ اگر ایسے خطے میں جماعت میں چلے گئے تو آپ کو دلیل میں محبت کے انداز میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک کام آوے گی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کو شہید کیا گیا، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور فجر کی نماز میں ابو لولو مجوسی آیا اور خنجر کو زہر آلود کر کے آیا۔ راوی حدیث بخاری کی روایت فرماتے ہیں عمر بن خطاب نے جیسے رکعت باندھی، اللہ اکبر کہا، اور اس نے آ کر کے خنجر آپ کو گھونپ دیا۔ آپ فرما رہے ہیں اقلنی القلب، اقلنی القلب، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہہ رہے ہیں، صحابہ بے چین ہیں، سارے کے سارے صحابہ کہہ رہے ہیں امیر المومنین کو کیا ہو گیا، امیر المومنین کو کیا ہو گیا۔ عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑا، خلیفہ بنا دیا۔ اس حال میں بھی امیر المومنین زخمی ہوتے جا رہے ہیں، شہادت کے درجے فائز ہوتے جا رہے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اپنے عبد الرحمن ابن عوف کو خلیفہ بنا دیا اور جلدی جلدی نماز پڑھا دی۔ ابو لولو مجوسی باہر نکلتا ہوا 13 آدمی کو زخمی کر کے نکلا، مارے ڈر گیا تھا۔ جس آدمی کہیں انسان ایکسیڈنٹ ہو جایا کرتا ہے تو پولیس سے بچنے کے لیے بھاگنے کے لیے آگے کتنے ایکسیڈنٹ کر دیا کرتا ہے، تو مارے بچنے کے لیے جتنے صحابہ راستے میں آئے خنجر گھونپتا گیا۔ بخاری کی روایت کے الفاظ ہے 13 صحابہ کو 13 صحابہ کو زخمی کر دیا، ان میں 7 مات منہم 7، ان میں 7 تو شہید ہو گئے، 7 صحابہ شہید ہو گئے۔ ایک صحابی نے ہمت کر جا کر کے، کوئی ان کے پاس ٹاٹ وغیرہ تھا، اس میں اس کو لپیٹ لیا، اس نے لپیٹنے کے بعد خودکشی کر لی اور مر گیا۔ خیر واقعہ تو الگ ہے، مجھے یہاں تفصیل میں نہیں جانا۔ پھر کیا ہوا،
امیر المومنین کو راوی حدیث فرماتے ہیں ہم مسجد میں اتنے گئے، بہرحال اتنے کمزور ہو گئے، آپ کی طاقت اٹھنے کی نہیں تھی، آپ کو رفع الی بیتہ ہی، آپ کو اٹھا کر کے گھر لے جایا گیا۔ گھر لے جانے کے بعد زخم کاری تھا، فرمایا کہ آپ کو دودھ پلایا گیا، دودھ منہ سے پلایا گیا، زخم سے نکل گیا، پانی پلایا گیا، پانی نکل گیا۔ سارے صحابہ چونک اٹھے، امیر المومنین بھی چونک اٹھے ہیں، صحابہ بے چینی کے عالم میں ہے۔ آج امیر المومنین دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے پردہ فرما جا رہے ہیں، لیکن دوست بزرگوں اخیر میں بھی غم ہے، امت کا غم ہے، امت کی بیدردی ہے، امت کو گناہوں سے غم ہے۔ بخاری کی روایت کے الفاظ آتے ہیں، ایک نوجوان صحابی آئے اور آ کر کے کہا کہ امیر المومنین آپ کو میں تسلی دینے کے لیے آیا ہوں، آپ کو اطمینان دینے کے لیے آیا ہوں، آپ نے پوری زندگی ایمان کے ساتھ حکومت کی ہے، امانت داری کے حکومت کی ہے، آپ گھبراوے نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا اگر میرے اعمال اور میرے گناہ جو ہے برابر سرابر ہو جاوے تب بھی کفافن برابر سرابر ہو جاوے تب بھی مجھے غنیمت ہے۔ امیر المومنین ہے اور کتنے ڈرتے ہیں، اپنے نیک پر اعتماد نہیں تھا، اپنے اعمال پر اعتماد نہیں تھا۔ پھر وہ نوجوان تسلی دے کر کے روانہ ہوا، فرمایا اس کو میرے پاس بلاؤ، میرے پاس بلاؤ۔ بلایا گیا، فرمایا پیارے بھائی تمہاری ذات رکھنو سنچی کر لو۔ بخاری کی روایت کے الفاظ ہے امیر المومنین شہید ہو جا رہے ہیں، بے چینی کے عالم میں ہے، اس حال میں بھی اس نوجوان سے کہہ رہے تمہاری ذات کو ٹخنو سے نیچے کر لو۔ بتاؤ یا ہم زیادہ حدیث جاننے والے ہیں یا امیر المومنین جو اللہ کے صحابی، یا خیلا کی قید تھی؟ صحابی تو پاک ہوتے، تکبر کہاں تھا؟ امیر المومنین انتقال فرما رہے، غم کا عالم ہے، غم کے عالم میں وہ صحابی تکبر کے عالم میں کہاں آئے تھے؟ خیلا کی قید کہاں تھی؟ تب بھی امیر المومنین فرما رہے اپنی ذات کو اونچی کیا کرو، اپنی ذات کو اونچی۔ یہ مضبوط دلیل ہے اور بخاری کی روایت ہے۔ اس لیے دوست بزرگوں جو ہے ہمیں اپنے نماز کو صحیح کرنا ہے، اور نماز کو صحیح کرنے کے لیے یہ نماز کی سنتیں، نماز کے واجبات کو جاننا ضروری ہے۔ بس اخیر میں ایک بات کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، پھر نکاح بھی ہے، تشکیل بھی ہے، نوجوان آ چکے ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح میں، بارات میں، منگنی میں اور نکاح کے بعد رخصتی کے اندر بھی اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ کارگزاری آتی ہے، جو رخصتی ہوا کرتی ہے، دلہے کے دوست دلہا کے پاس آتے ہیں، یہ کمرہ سجانے کے لیے خیر شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کمرہ سجا سکتے ہیں۔ شریعت کے دیکھو میں لفظ کیا بولا ہوں، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کیا ہے یہ کمرہ سجا سکتے ہیں۔ یہ اخیر میں 2 بج جاوے، 3 بج جاوے اور کمرے کی چابی کیا دلہا کو نہ دینا، پریشان کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آج دلہا دلہن کی شادی کی پہلی رات ہے، آج ان کی قیمتی رات ہے، اس رات ان کو پریشان کرنا اچھا دین نہیں ہے۔ پھر دوست بزرگوں دلہا سے کہنا کہ ہم تجھے کمرے کی چابی نہیں دیں گے جب تک تیری بیوی باخری بنا کر کے، چائے بنا کر کے یا شربت بنا کر کے ہمارے سامنے بے پردہ آوے، ہم تیری بیوی کو دیکھ لے کہ تیری بیوی کیسی ہے۔ بتاؤ ایسی بے غیرتی کی باتیں شاعرین لکھتے ہیں، میں خاص کھول کر کے کہتا ہوں یہ دیوس پنا ہے، جس کو گجرات میں دیوس کہتے ہیں۔ اپنی بیوی کو آج پہلی رات ہے، مہندی لگائے ہوئے ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، آج اس نے تو اپنے دلہا کے لیے، اپنے شوہر کے لیے دلہن بنی ہے، دوستوں کے لیے تھوڑی بنی ہے۔ دوستوں کے کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ اللہ کے بندے تیری غیرت کہاں ماری گئی ہے، تیری شرم کہاں ماری گئی ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ آج تیری بیوی جو ہے یہ دلہن تیرے لیے بنی ہے، تیرے دوستوں کے لیے نہیں بنی ہے۔ دوست بزرگوں آج ہماری غیرتیں ماری گئی ہے، اور ماں باپ کو معلوم ہے، ماں کہہ رہی بیٹا بنا دے چائے، یہ تیرے دوست دلہا کے دوست ماں کو کہہ رہی ہے، گھر کے موبی کی باپ کی ذمہ داری ہے۔ باپ اپنے بچے سے کہہ خبردار میرے گھر میں نہیں ہوگا، میرے گھر میں 900 تعالیٰ کام نہیں ہوگا، میں نہیں کرنے دوں گا، تیرے دوست ناراض ہو جاوے، کل جاتے آج چلے جاوے، میں نوکر سے بلا کر کے تیرا کمرہ سجا دوں گا، اتنی کہو اپنے بچوں سے، میں دوسرے لوگوں سے بلا کر کے پیسے دے کر کے تیرا کمرہ سجا دوں گا، تجھے اپنے دوستوں کے حوالے نہیں کروں گا، میرے گھر میں ناجائز چیز نہیں ہوگی، شادی کے پہلے دن یہ ناجائز چیز میرے گھر میں نہیں کرنے دوں گا۔ دوست کہ ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آج ہماری کیا ہے ساری چیزوں میں نکاح کی برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر کہ صاحب شادی ہو چکی ہے، 2 مہینے میں لڑکی ناراض ہو کر کے بیٹھی ہے، میں کے بیٹے طلاق کی نوبتیں آ رہی ہے۔ ارے طلاق کی نوبتیں نہیں آ گی، کہاں سے آئیں گی، برکات کہاں سے آئیں گی؟ اور اس کے ساتھ بچیوں کو دوست بزرگوں منگنی سے پہلے موبائل دینا اور بچوں کو سنبھالنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج دنیا میں کیسے کیسے فتنے آ رہے ہیں، موبائل کے زمانے میں موبائل نے دیوالیہ لگا دیا، اس لیے ہماری بچیاں اکیلی بازار میں نہ جاوے،
اور ہماری بچیاں اکیلی جو ہے ابھی دوست بزرگوں خاص کر کے ابھی جو ہے راشن کارڈ کا چل رہا ہے، چٹنی کارڈ کا چل رہا ہے، تو اپنی بچوں کو اکیلے اکیلی بھیج دیا کرتے، یہ اچھی باتیں نہیں ہے۔ ہماری بچیاں جو ہے ہمیں کسی محرم کو ساتھ میں بھیجنا چاہیے، محرم ساتھ میں جاوے گا، اور دوست بزرگوں محرم ساتھ میں جاوے، بھائی جاوے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو ہے عائشہ، خیر روایت وقت چلا جائے گا، آئندہ مجھے زیادہ لمبی بات، آئندہ کبھی موقع ملے گا عائشہ کی روایت میں سناؤں گا۔ تو خیر بس خلاصہ یہ اپنی جوان بچوں کو سنبھالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ اللہ اس مجلس کو مبارک فرماوے، اور مجلس میں جو باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ اس عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ہماری باری جو 12 ربیع الاول آ رہی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ سنتوں کو زندہ فرماوے، نکاح میں سنتوں کو زندہ فرماوے۔ تمام جتنے ہمارے تہوار ہیں ان تمام تہوار میں اللہ تعالیٰ غلط رسومات کو عافیت کے ساتھ امت میں بغیر انتشار کے، امت میں جوڑ کے صلی اللہ تعالیٰ سنتوں کو زندہ فرماوے، اور ہمیں صحیح معنوں میں شہدائی رسول بنا دیں۔ اس کے لیے دوست ایمان بنانے کے لیے، یقین بنانے کے لیے یہ دعوت کی راہ ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ اللہ کے راہ میں آدمی جاوے گا، قربانی دے گا، گھر گھر کی ٹھکریں کھاوے گا۔ یہ بھی سورۃ تکاثر میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں علم الیقین کا بھی مسئلہ ہے، علم الیقین کا بھی مسئلہ ہے۔ آئندہ کبھی کب جانا ہوگا انشاءاللہ علم الیقین کے بعد پر، اور علم الیقین کے بعد موضوع انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس لیے دوستو ابھی جو تقاضے ہو ہمارے تقاضوں میں اپنے پیش ہو کر کے نام لکھاوے، جہاں چاہے جماعتیں بننے والی ہے، جو تقاضے اپنے تقاضوں میں انشاءاللہ ہمت سے نام لکھاؤ، بغیر کسی کی مجبوری کے خود اپنی خوشی سے نام لکھانا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے مولا ابھی جو دعا میں نے پڑھی ہے یہ دعا قرآن کریم کی آیت ہے، اے مولا اس کا ترجمہ یہ ہے ربنا هب لنا من ازواجنا، ازواج بہووچن کا صیغہ ہے، اس کے معنی میاں بیوی کے ہوا کرتے ہیں۔ اگر شوہر دعا مانگے گا اس کے حق میں دعا یہ ہوگی کہ اللہ ہمارے لیے ہماری بیوی کو، اور بیوی دعا مانگے گی اس کے حق میں یہ ہوگا اللہ ہمارے شوہر کو، امین ذریاتنا، اور ہماری اولاد کو قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے مولا آپ نے کتنی پیاری دعا سکھائی ہے، یہ قرآن کریم کی دعا ہے، آپ کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ اے مولا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہماری عورتیں اور عورتوں کے ان کے شوہر مولا آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر کے رہے، تو مولا دعا ہمیں پڑھنے کی بلکہ مانگنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے تو مولانا قمر الزمان صاحب فرمایا کرتے ہیں آج ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگا کرتے نہیں ہے، مولا رٹی ہوئی دعا پڑھ لیا کرتے ہیں۔ اے مولا ہمیں دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے مولا ہم قیمتی دعائیں نہیں مانگا کرتے ہیں جس کی بنیاد پر مولا ایسی کارگزاری آتی ہے۔ اے مولا کہیں لڑکے والے اپنی دلہن کو، اپنی لڑکی کو قابو میں رکھنے کے لیے غلط عاملوں کے پاس جا کرتے ہیں، مولا کوئی شکر پڑواتا ہے، کوئی گڑ پڑوا کیا کرتا ہے اور لا کر کے کھلایا کرتے ہیں، اور مولا کہیں دلہن والے اپنے داماد کو گھر جمائی بنانے کے لیے اور اپنے داماد کو قابو میں کرنے کے لیے مولا ناجائز شکلیں کیا کرتے ہیں۔ اے مولا امت کو ناجائز شکلوں سے بچا کر کے یہ دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، یہ دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، یہ دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم مولا
آج کی مجلس کو قبول فرما دیجئے، مجلس کو قبول فرما دیجئے۔ مجلس میں جو باتیں کہی گئی سنی گئی، اے مولا کہنے والا بھی محتاج، اے مولا سننے والے بھی محتاج، اے مولا کہنے میں سننے میں جو غلطی ہو گئی اس کو معاف فرما دو، اس کو معاف فرما دو، اس کو معاف فرما دو اور قبول فرما دو، قبول فرما دو، قبول فرما دو۔ اے مولا ہمارے نکاح کو بھی حد قبول فرما دو، آپس میں میاں بیوی میں مولا محبت نصیب فرما دو، آپس میں دونوں خاندان میں محبت نصیب فرما دو۔ اس نکاح سے جو اولاد ہونے والی اس کو نیک صالح ماں باپ کے لیے، دادا دادی کے لیے، نانا نانی کے لیے، پورے سماج کے لیے اور پورے اسلام کے لیے اور نبی کے لیے اور آپ کے لیے مولا پورے سماج کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، اسلام کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دو، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دو، دین کے داعی بنا دو، نبی والا غم والی اولاد پیدا فرما دو، نبی والا غم والی اولاد پیدا فرما دو۔ اے کریم مولا اس مجلس کے اندر جو تقاضے سوچے گئے ہیں، جو تشکیلیں ہوئی ہے مولا اس میں تشکیلوں کو قبول فرما دو۔ جن جن ساتھیوں جو نام لکھائے ہیں، جو مولا تقاضے اپنے ذمے لیے ہیں، اپنے ذمے اوڑے ہیں، ان تمام کو اپنے غیب سے پورے فرما دو۔ مولا ہم تو کمزور ہے، مولا ہم تو کمزور ہے، تقاضے پورا کرنے والی ذات آپ کی ذات ہے۔ یہ مولا ہمیں محنت کے لیے قبول فرما دو، ہمیں محنت کے لیے قبول فرما دو۔ اے مولا جیسے آج نکاح اجتماع میں ہوا، مولا روایت آتی بخاری ترمذی شریف کی روایت ہے، اجعلوا النکاح فی المساجد، یا مولا مساجد میں نکاح کیا کرو۔ مولا واقعہ اپنی نکاح کی سنت مسجد میں ادا کروا دی ہے۔ اے مولا آئندہ رخصت بھی نکاح سنت کے ساتھ ہو، رخصتی کے بعد کے سارے مراحل بھی اور میاں بیوی کا ملنا بھی مولا سنت کے ساتھ ہو، اس کی غیبی شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے مولا میں سنت بتا دوں، مولا وقت تو نہیں ہے لیکن میں معافی چاہ رہا ہوں اپنے ساتھیوں سے۔ مولا بھی مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ انتقال فرما چکے، ندائے شاہین کا ایک واقعہ ہے، ہمارے مولوی عفان صاحب نے واقعہ لکھا ہے۔ مولوی عفان فرماتے ہیں کہ میرے مراد آباد میں نکاح تھا اور میرے خسر نے مولانا طلحہ صاحب کو دعوت دی تھی نکاح کے لیے، تو نکاح کی مجلس کے بعد مولانا طلحہ صاحب مجھے علیحدہ لے گئے اور علیحدہ لے جا کر تنہائی میں کہا کہ مولوی عفان میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں جو مجھے میرے والد مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے سامنے شرم توڑ کر کے بیان کیا تھا، میں تمہیں طریقہ بیان کیا کرتا ہوں۔ مولانا ندائے شاہی میں طریق آیا ہے، مولانا طلحہ صاحب نے فرمایا کہ میرے والد مکرم نے فرمایا تھا کہ نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد جب تمہاری میاں بیوی کی ملاقات ہو جاوے تو ملاقات کے بعد سب سے پہلے مصلی بچھا کر کے بعید طور 2 رکعت نماز پڑھنا، تم امام بننا اور تمہاری آنے والی دلہن کو مقتدیہ بنانا، اور نماز پڑھنے کے بعد، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے نکاح کی لائن کی ہر قسم کی خیر اور ہر قسم کی بلائیہ جو مانگ لینا۔ تو مولانا طلحہ صاحب فرماتے میں نے عمل کیا، اس کے برکات میں نے پوری زندگی دیکھے۔ ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے، یہ مولانا دعا میں واقعہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے مولا ان سنتوں کو، ہمارے اکابرین کے طرائق کو ہمارے رخصتی میں یا اللہ زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دو، ہماری رخصتیوں میں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دو۔ جتنے غلط رسومات آ چکے ہیں اے مولا تمام رسومات کو دور فرما دو۔ اے مولا یہ براس کے ساتھ بولا کرتا ہوں، اصلاحی جماعتوں میں جانا ہوتا ہے، اے مولا کیسی کارگزاری آئی، مولا شادی کے دن مولا دلہا کو ان کے دوست چھاپی تاش پر لے گئے، تقریباً 12-1 بج گیا اور چھاپی تاش سے آگے محسانہ لے گئے اور محسانہ لے جا کر کے گاڑی کی چابی لے لی اور دلہا سے کہا اب تو جا کر کے اپنا اکیلا چلا جا۔ مولا دلہا پریشان ہے، اس کی شادی کی رات بگڑ رہی ہے، اس نے اپنی بہن سے وہ مولا فون کیا، ہاں دوسری گاڑی لے کر کے مجھے جلدی بھیجو، میرے دوستوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اے مولا ہمارے دلہا کو سمجھا دو کہ ایسے دوست ہمارے ہمدرد نہیں ہوا کرتے ہیں جو ہماری شادی کی پہلی رات کو بگاڑ دے، خراب کر دے۔ اے مولا ہمارے دوستوں کو سمجھا دو، ہنسی مذاق کرنے کی بھی مولا حد ہوا کرتی ہے، ہنسی مذاق بھی حد ہوا کرے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے سارے رخصت عمل میں آوے، اس کی مولا توفیق نصیب فرما دو، اس کی توفیق نصیب فرما دو۔ اور مولا کارگزاری آتی ہے شادی کے بعد، مولا دلہا اپنے شب زفاف کی جو کارگزاری اپنی بیوی کے ساتھ ہوتی ہے اے مولا سارے اپنے دوستوں کے ساتھ بیان کیا کرتا ہے، اور دلہن صبح میں اٹھ کر کے اپنے سارے سہیلیوں کو بیان کیا کرتی ہے۔ مولا حدیث پاک میں ایسے دلہا پر اور ایسے دلہن پر لعنت بھیجی گئی ہے، ایسے دلہا پر ایسی دلہن پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ مولا شادی کے دن، ولیمے کے دن اگر پیارے نبی کی لعنت مل جاوے گی، مولا پیارے نبی کی لعنت مل جاوے گی، مولا پیارے نبی کی بددعا مل جاوے گی تو ہمارے نکاح میں برکات کیسے آئیں گے؟ ہمارے جوانوں کو ان تمام خرافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دو اور بچا لو، مولا بچا لو، مولا بچا لو۔
مولا جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، جن کی اولاد جوان ہو چکی ہے، مولا جوانی کے عالم ان کی عزت در پر لگی ہوئی ہے، اے مولا کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما دو۔ جن کے نکاح ہو چکے ہیں، جن کی عورتیں ناراض ہو کر کے میکے بیٹھی ہے، ان کے گھروں کو آباد فرما دو، ان کے گھروں کو آباد فرما دو، ان کے گھروں کو آباد فرما دو۔ جن کی اولاد نہیں ہوئی ہے ان کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما دو۔ اے مولا ایسی کارگزاری آتی ہے مولا جن کی اولاد نہیں ہوا کرتی ہے، شادی کو 5-6 سال ہو جایا کرتے ہیں، اے مولا ایسے شرکی عمل کیا کرتے ہیں اولاد کے لیے کہ مولا ایمان سے خارج ہو جایا کرتے ہیں۔ اے مولا ہمارے بھائیوں کو سمجھا دو، ہمارے اولاد سے زیادہ ایمان قیمتی ہے، ارے اولاد مقدر میں نہیں ہے، اولاد کے بغیر دنیا کی زندگی چلی جاوے گی، گزر جاوے گی۔ اللہ کسی بھتیجے کو، اللہ کسی بھانجے کو، اللہ کسی بھائی کو ہمدردی دے گے، ہمارا بڑھاپے کا سہارا بن جاؤ گا۔ اے مولا اولاد کے لیے ناجائز کام کر دیا، شرک اعمال کر دیے، اے مولا ہماری بیوی کا ایمان چلا گیا تو مولا ہماری دنیا برباد، ہماری آخرت برباد ہو جاوے گی۔ اے مولا جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو ایسے کام کرنے سے تو حفاظت فرما دے۔ اور مولا عجیب و غریب کارگزاری آتی ہے مولا جن کی اولادیں بھی ہے، مولا جن کی اولادیں بیمار ہو چکی ہیں، کوئی ڈینگیو میں پھنس چکا ہے، کوئی ٹائیفائڈ میں پھنس چکا ہے، کوئی مولا دائلات بیماری میں ہے، مولا لوگ کہتے ہیں کہ تم نے بہت علاج کروا دیا، تم نے دوائیاں بہت کروا دی، ارے فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ گے، فلاں عمل کرو گے تمہارے مریض کو شفا ہو جاوے گی۔ اے مولا اسی حال میں مریض کو اس کے سامنے تعویذ جلائے جاتے ہیں، اس کے سامنے شرکیہ کلمے پڑھتے ہیں اور اسی سامنے مریض کی روح قبض ہو جایا کرتی ہے، اسی حال میں مریض کی روح قبض ہو جایا کرتی ہے۔ اے مولا ہمارے بھائیوں کو سمجھا دو، اللہ کے بندے ہمارے مریض کی زندگی کے مقابلے میں ہمارا ایمان قیمتی ہے، ہمارا ایمان قیمتی ہے، مولا ایمان کو بچا لو، مولا ایمان کو بچا لو۔ اے کریم مولا کرم کا معاملہ فرما دو، مولا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و برکت دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا تمام کا حصہ نصیب فرما دو۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شروع سے پناہ چاہیے ہمیں پناہ نصیب فرما دو، ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین اور اولیاء اعظام کے صدقے میں قبول فرما دو۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا۔